میرے دوستوں کوئی وقت ایسا بھی تھا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں کو ایران کے مقابلے میں بھیجا. ایران میں کفر ہی کفر تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی فوج کو بھیجا جس میں اس فوج کے جو کمانڈر تھے نا ان کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص. بولو کیا نام تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے اور انہوں نے ایک صحابی رسول کو جن کا نام تھا معاذ بن جبل ان کو سفیر بنا کر بھیجا. فرمایا وہاں پر انگریز وہ بیٹھے ہیں جتنی عیسائیت اور یہودیت ہے وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب جائیے سفیر بن کر جائیے. تو ایران اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے نہاوند کا مقام بہت بڑا میدان ہے. وہاں پر رستم جو ایرانیوں کی فوج کا کمانڈر ہے نا وہ اپنی فوجوں کو لے کر بیٹھا ہے. زمین پر قالینیں بچھی ہیں, رنگ برنگی قالینیں بچھی ہیں اور شامیانے لگے ہیں. اور ان جو شامیانیوں کی رسیاں ہیں نا وہ سونے اور چاندی کی تاریں ڈال کر بنائی گئی ہیں. زمین میں جو کیلیاں لگائی گئی ہیں ان رسیوں کو باندھنے کے لیے وہ بھی چاندی اور سونے کی لگائی گئی ہیں. احباب گرامی ادھر حضرت معاذ بن جبل اپنے گھوڑے پر چڑھ کر آئے نا انہوں نے دیکھا کہ وہاں رستم بیٹھا ہے. تکیے لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا. حضرت معاذ بن جبل نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کی قالینوں پر اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا. کیا کر دیا بولو؟ ان کی قالینوں پر گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا. رستم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. دیکھتا رہا بھئی یہ انسان ہے یہ کیا کر رہا ہے. وہ جب بار بار کہنے لگا بھئی رکیے ہماری بات سنیے, ہماری قالینوں پر تم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا. معاذ بن جبل نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر نیچے اترے. وہاں سے ایک تکیہ اٹھایا اور تکیے کے تسمے کے ساتھ گھوڑے کی لگام باندھی. گھوڑے کی رسی کو اس لگام کے اس تکیے کے تسمے کے ساتھ باندھ دیا. وہ کہنے لگا رستم کہنے لگا اے آنے والے معاذ بن جبل تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں. اے معاذ بن جبل تمہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ تم بہت بڑے کمانڈر سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے اور تم ایک سفیر ہے. تمہیں آداب سفارت کا کوئی علم نہیں ہے کہ سفیر بن کر جب بندہ جاتا ہے تو کتنی حکمتیں اپنانی پڑتی ہیں. حضرت معاذ بن جبل بولے فرمایا اور رستم تو کافر ہے میں مومن اور مسلمان ہوں, میں آمنہ کے لال کا نوکر ہوں. فرمایا مجھے تجھ سے کوئی ڈر, بولو مجھے تجھ سے کوئی ڈر تو ہمارے حاکموں کو, ڈر تو ہمارے حکمرانوں کو جو انگریزوں کے سامنے جا کر بول نہیں سکتے, جو یہودیوں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا ثابت کرتے ہیں. واللہ حضرت معاذ بن جبل بولے فرما میں خود نہیں آیا, تو نے ہمیں بلایا ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے بات کرو دیر نہ کرو. اس نے سمجھا کہ یہ موت سے ڈرتے ہوں گے. بولا کہنے لگا معاذ بن جبل یہ 4 بندے لے کر تو ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے, کیوں ان کی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے, کیوں ان کے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے, کیوں ان کے فوج کے لوگوں کو مروانا چاہتا ہے. کہنے لگا معاذ جاؤ اپنی فوج کے چند بندے لے کر آ جاؤ, ہم تمہاری جھولیوں کو پیسوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. چلے جاؤ مدینہ منورہ میں ہم سے ٹکر نہ لگاؤ. کہنے لگا واپس چلے جاؤ نہ ہم سے ٹکر لگاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ رستم. کون بولا؟ رستم کہنے لگا اپنی جھولیوں کو اشرفیوں سے بھر لو, واپس چلے جاؤ, ہم سے ٹکر نہ لگاؤ. حضرت معاذ بن جبل اس کے چہرے پر دیکھ کر مسکرانے لگے. فرمایا تو مجھے موت سے ڈرا رہا, او لوگو ہم نے تو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نبیوں کے امام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم موت سے ڈرنے والے نہیں. فرمایا تو ہمیں کہتا ہے کہ چند فوجی بندے واپس لے کر چلے جاؤ. حضرت معاذ بولے
فرمایا اِنَّا مَعِيَ قَوْمٌ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ فرمایا جو چند بندے میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، فرمایا یہ موت سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا تم عیسائی زندگی سے پیار کرتے ہو۔ یہ جو چند بندے میں لے کر آیا ہوں نا، یہ موت سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا تم عیسائی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ خدا کی قسم پھر یہ بوڑھا آسمان گواہ، اللہ کی قسم پھر ٹکر ہوئی، ایرانیوں کے اینٹ کے ساتھ اینٹ کو بچا دیا، اور اس دن سے لے کر آج تک ایران میں اگر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے میرے رسول گرامی کے انہی چند صحابیوں کی محنت کا نتیجہ آج بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگوں، میں اور تم بھی مومن ہیں، میں اور تم بھی ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں تو موت سے راشا طاری ہو جاتا ہے۔ ہم موت کا نام سنتے ہیں ہم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں، لرزنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو موت کے مالک اس رب ذوالجلال سے ڈرو۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ رب سے بولو، بآواز بلند، رب سے ڈرنا چاہیے، موت سے تو نہیں نہ ڈرنا چاہیے۔ موت